السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سیدی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے ایک بار پھر سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے کیسز کے حوالے سے۔ عمران خان کو 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کو اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ اٹک جیل کے بعد ان کو توشہ خانہ کیس میں 29 اگست کو ان کو ضمانت ملی، لیکن وہ تاحال اٹک جیل میں قید ہے۔ سائفر میں گرفتاری ڈالی گئی، سائفر میں فی الحال وہ قید ہے اور تقریباً مہینہ جو ہے، کل ان کو مہینہ پورا ہو جائے گا جیل میں رہتے ہوئے۔ جو چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہے اس میں، اگر عمران خان کی ضمانتوں میں تاخیر ہے تو ان کے جو 2-3 درجن بڑے بڑے وکلاء ہیں ان کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے۔ توشہ خانہ میں خواجہ حارث اور بیرسٹر علی گوہر تھے، اس سے پہلے بیرسٹر علی ظفر تھے، انہوں نے چھوڑ دیا، پھر بیرسٹر خواجہ حارث اور بیرسٹر گوہر نے کیس سنا۔ اس کے بعد اسی توشہ خانہ میں مزید بڑے بڑے نام وکلاء آ گئے اور خواجہ حارث کو جانا پڑا۔ رابطوں کے فقدان کی وجہ سے پی ٹی آئی کا جو چیئرمین ہے عمران خان کے لیے مشکلات میں اضافہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ سائفر کیس میں جب گرفتاری ڈالی گئی، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، تو سائفر کے اس کیس میں یہاں پہ جب ان کو جوڈیشل کر دیا گیا 31 اگست تک، وکلاء نے پی ٹی آئی کے وکلاء نے ضمانت دائر کر دی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں، اور اس خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے شاہ محمود قریشی جو سائفر کے مقابلے کیس میں معاملے میں گرفتار ہے، عمران خان بھی اسی میں گرفتار ہے، انہوں نے دونوں کی ضمانتوں کے اوپر نوٹسز جاری کر دیے اور 2 ستمبر کے لیے کیس کو رکھا۔ اب 31 تاریخ کو نوٹسز ہوتے ہیں، بیچ میں 2 ہی دن ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کے وکلاء ہائی کورٹ سے رجوع کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں دائر کرتے ہیں، اس میں کہا ہے کہ جج اس لائق نہیں ہے کیس سننے کے لیے، وفاقی حکومت نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ان کیمرہ وہ نہ چلائے، ان کیمرہ نہ کرے، ان کو جو ہے نا وہ پروسیڈنگ جس طرح نارمل کیسز ہے وہ کرے۔ اب وہ پٹیشنز وہاں پہ دائر کر دی گئی۔ 2 ستمبر کو جب یہاں پہ سماعت تھی تو ایف آئی اے کے جو پروسیکیوشن ٹیم ہے، شاخہ اور ایڈوکیٹ رضوان عباسی اور ذوالفقار نقوی، تینوں بڑے اچھے وکلاء ہے، پروسیکیوشن خصوصی ٹیم ہے، اس کی جانب سے کہا گیا کہ ہائی کورٹ میں درخواست ہے۔ تو اس دن 2 ستمبر کو بھی جج صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دے، اس کے بعد ہم سن لیتے، یا آپ یہاں سے درخواست لے لیں یا وہاں سے۔ پھر پی ٹی آئی کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج سماعت تھی، جج صاحب چھٹی پہ کہ ان کا ایک جنون مسئلہ ہے، ان کی گھر میں بیماری ہے، اس وجہ سے وہ آج نہیں تھے۔ لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء کے دوسرے غلطیاں پھر یہاں دیکھیں۔ جب جج صاحب نہیں ہے تو ڈیوٹی جج کے پاس گئے، ان کو کہا کہ ہمارے کیسز جو ہے وہ آپ سن لے، ضمانت کے کیسز ہے۔ اس پہ ایڈمنسٹریٹو جج راجد جواد عباس نے کہا کہ میرے پاس جو یہاں پہ 24 عدالتیں، اس میں سے 23 عدالتیں ان کو میں سن سکتا ہوں، لیکن جو ایک آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت ہے اس کو میں نہیں سن سکتا کیونکہ اس کا ڈیوٹی جج نہیں ہے۔ جو میرے ایڈمنسٹریٹو جج کا نوٹیفیکیشن ہے وہ اپریل کا ہے، اور آفیشل کورٹس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جون کا ہے، میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے۔ لیکن آپ درخواست دے دیں یہاں پہ۔ جب پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ نہیں، آپ کوئی آرڈر کرے، تو اس پہ پی ٹی آئی کے وکلاء کو بتایا گیا کہ آپ درخواست دے دیں، اس پہ میں آرڈر کروں گا، اس کے بعد آپ جائے رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سے مارک کروائے تو میں سن سکتا ہوں۔ اب یہاں پہ درخواست ہینڈ ریٹن دے کے جب جج صاحب نے کہا 12 بجے میں سن لوں گا، اس 12 بجے کے بیچوں بیچ پی ٹی آئی کے وکلاء گئے اور جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت ہے وہاں پہ کہا کہ جج صاحب جو ہے وہ کب آئیں گے، ہمیں ڈیٹ دے دیں، ہم اس میں پیش ہوں گے۔ کورٹ کی جانب سے جو سٹاف ہے ان کی جانب سے ان کو 7 ستمبر کی ٹائم جو ہے تاریخ دی گئی ہے۔ دوبارہ وہاں پہ جا کے اور انہوں نے ویسے ہی اپنا ایک جو درخواست ہے وہ واپس لے لی۔ دوران سماعت بڑے انٹرسٹنگ آرگومنٹس بھی آئے جب پروسیکیوشن ٹیم میں راجہ رضوان عباسی نے جج صاحب کے اوپر ڈائریکٹ کہا کہ
اٹس آبجیکشنیبل کہ آپ جو ہے وہ یہ کیس نہیں سن سکتے. اور جب وہ ہینڈ ریٹن درخواست آ گئی تو اس پہ ایک تو پہلے جج صاحب نے کہا کہ آپ اتنے بڑے وکیل ہیں, آپ کو کم از کم یہ فرق ہونا چاہیے کہ ایک ڈیزگنیٹڈ اور اپوائنٹمنٹ میں کیا فرق ہے. دوسرا یہ کہ رضوان عباسی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج جو درخواست ہے 12 بجے کے لیے فکس ہو گئی, تو کیا عام آدمی کی درخواستیں بھی اسی طرح 12 بجے کے لیے فکس ہو جاتی ہے؟ تو جس پر راجہ جواد عباس کی جانب سے کہا گیا کہ عام آدمی کے کیسز میں اسی طرح کے خصوصی پروسیکیوشن ٹیم بھی نہیں ہوتی, مطلب اتنے بڑے بڑے وکلاء بھی نہیں ہوتے. اور ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, راجہ رضوان عباسی, شاخاور اور ذوالفقار نقوی بڑے سینئر وکلاء اور ان کی لاکھوں میں فیس ہے, تو ایک عام آدمی کے پاس تو ظاہر ہے وہ ان کو جانے کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں ہوتا. تو جج صاحب نے بھی وہ بتا دیا ان کو کہ نارمل اور عام جو کیسز ہے اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اور وہ درخواست خیر پی ٹی آئی نے واپس لے لی. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف ایک بندہ, پارٹی قائد, سابق وزیر اعظم, وہ جیل میں پڑا ہے پورے 1 ماہ, اور یہاں پہ آپ کی جو رابطے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ رابطے اتنا فقدان ہے کہ ایک وکیل کچھ اور کر رہا ہے, دوسرا کچھ اور کر رہا ہے. بڑے بڑے نام ہیں وکلاء کے, لطیف کھوسا, بابر ایوان, شعیب شاہین, شیر افضل مروت, سلمان صفدر, بیرسٹر گوہر, بیرسٹر علی ظفر, مطلب اس سے اور بھی بڑے بڑے نام ہیں. بیرسٹر علی ظفر تو خیر اتنا نہیں ہوتا, بیرسٹر گوہر تو شاخانہ میں تھے, باقی میں اتنا نہیں ہوتا. لیکن جو باقی کیسز ہے اس میں آپ یہ دیکھیں اور بھی بڑے بڑے سینئر جو سنسیئر وکلاء ہے وہ سائیڈ لائن پہ ہو گئے. میڈیا کریز کا چکر ہے یا کچھ اور ہے, یا کچھ پلانٹڈ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جیل میں ہے اور ان کے وکلاء کی باہمی رابطوں کے فقدان کی وجہ سے مسلسل تاخیر کیا جا رہا ہے. کیا وکلاء سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ یہ تاخیری حربے کیوں ہیں, کس کے کہنے پہ ہیں؟ آپ کو اپنا آپ واضح کرنا ضروری ہے. اب 7 تاریخ کو سائفر کے معاملے میں جو بھی ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.